تڑپ ہونی چاہیے، بہت زیادہ دل اس کے ساتھ ہونا چاہیے اس وسیلے کے لحاظ سے جب آپ دعا مانگ رہی ہوں، تو پھر دیکھیے کیسے قبول ہوتی. جو واقعہ بیان کر رہا تھا میں وہ تھا، ابھی کچھ حالیہ عرصے میں کافی مشہور بھی ہوا، ایران ایئر کا. ایران ایئر کا ایک جہاز ایران سے کربلا زیارت کا ایک قافلہ لے کر جا رہا تھا. تو اس کا جو کریو ممبر ہے اس نے باقاعدہ یہ واقعہ سنایا کہ ہماری ڈیوٹی امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ تھی جو تہران میں ہے، اور فلائٹ نجف سے قم کی طرف جا رہی تھی. سارے مسافر بہت خوش تھے، سب اپنی قسمت پہ بہت ناز کر رہے تھے. میں بھی رشک بھری نگاہوں سے ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کاش کچھ ایسا ہوتا کہ میں بھی ان نجف جانے والے افراد کے اندر شامل ہوتا. لیکن میری آرمینیا کی فلائٹ تھی اور یہ لوگ نجف جا رہے تھے. اچانک سے اسی وقت بھاگا بھاگا ایک شخص ایئر لائن کا ایک آفیسر آیا اور کہا کہ تمہاری فلائٹ تبدیل کر دی گئی ہے، اب تم آرمینیا نہیں نجف جاؤ گے. کہہ رہے میں حیران اور پریشان، میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، اور سارے مسافر بڑے خوش اپنی اپنی سیٹس پر جا کر بیٹھنے لگے. اچانک سے ایک آفیسر پھر آیا اور کہا کہ ایم ڈی صاحب کا فون آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کم سے کم 2 مسافروں کو تو اتارنا پڑے گا، کیونکہ 2 ملازمین کو ہمیں ایئر لائن کے چڑھانا ہے جو نجف ایئرپورٹ پہ جن کے لیے کچھ کام ہے. تو جہاز فلی پیکڈ ہے، سیٹ بائی سیٹ سارے بیٹھے ہوئے، 2 پیسنجرز کو تو اتارنا پڑے گا. اچھا اب کس کو اتاریں؟ سارے کا پورا قافلہ وہاں جا رہا ہے نجف، کوئی بھی اترنے کو تیار نہیں ہوگا. تو وہ کریو ممبر نے کہا کہ سب افراد بڑے پریشان تھے کہ جن 2 مسافروں کو بھی اتاریں گے ان کا تو دل ٹوٹ جائے گا، لیکن بہرحال آرڈر آیا تھا، اس کی پاسداری تو کرنا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے ایک آؤٹ آف دی وے ایک غلط ریکویسٹ جا کر کی پائلٹ کے پاس، کہا کہ وہ جو 2 کریو ممبر ہیں اگر ہمیں 2 سیٹس کا انتظام کر دوں ان کو کاکپٹ میں ہی اپنے ساتھ بٹھا لیں. پائلٹ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو فلائٹ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ایویشن کے اس کے خلاف ہے. 2 پیسنجرز کو تو اتارنا پڑے گا. اب کس کو اتاریں؟ کہا کہ پھر یہ کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو جہاز کے اندر 2 پیسنجرز آئے ہیں ان کو اتار دیا جائے. لسٹ میں سب سے نکالی گئی، لسٹ میں سب سے آخر میں جو تھے ان 2 پیسنجرز کو آف لوڈ کر دیا گیا. یہ 2 پیسنجرز ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی ایک عورت تھے جو انتہائی دل گرفتہ غمزدہ جہاز سے اتر کر واپس ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے کہ ہم نجف نہیں جا سکتے، ہمیں اتار دیا گیا. کہہ رہے بہرحال ہم سب لوگ بھی بہت اداس ہوئے، لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد جہاز نجف کی حدود کے اندر داخل ہوا. جہاز چکر لگاتا رہا اور اتر کے نہ دیا جہاز. ہم لوگ بھی سب بڑے پریشان تھے کہ جہاز کیوں لینڈ نہیں کر رہا ہے. کیسے کہہ رہے ہیں اسی وقت پائلٹ نے اعلان کیا کہ نیچے ریت کے طوفان کے باعث جہاز لینڈ نہیں کر سکے گا اور فلائٹ واپس امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تہران جائے گی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ جب بس سمجھیں کہ طوفان آیا ہماری فلائٹ واپس گئی ہے، اس کے فوراً بعد گویا ان کے واپس جاتے ہی طوفان تھم گیا، باقی ساری فلائٹ نجف اترنے لگی جیسے صرف انہی کے جہاز کو واپس کیا گیا. کہہ رہے بہرحال جب جہاز دوبارہ تہران پہنچا تو میں پھر پائلٹ کے پاس گیا، کہا ان 2 پیسنجرز کو کے لیے کوئی چیز سبیل پیدا کریں، کسی طریقے سے یہ آ جائیں. پائلٹ کے دماغ میں کیا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے ان دونوں پیسنجرز کو بلا لو. کہہ رہے میں قافلے کے امیر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ کے قافلے میں جو 2 بوڑھا بوڑھی تھے ان کے کوئی فون نمبرز ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں فون نمبر ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ان دونوں کو بلواؤ. اچھا وہ بوڑھا اور بوڑھی بجائے گھر جانے کے وہ نماز خانے میں لیٹ کر آرام کر رہے تھے. ہم نے ان کو بلایا، وہ دونوں بوڑھے اور بوڑھی بخوشی چلتے ہوئے آئے اور اس بوڑھی عورت نے آتے ہی کہا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں اور تم ہمیں نجف اور کربلا کی زیارت سے محروم کرنا چاہتے تھے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم اتنا غمگین تھے کہ جب ہم واپس جا رہے تھے تو ہم چل بھی نہیں پا رہے تھے. ہم آرام کے لیے بجائے گھر جانے کے لیے نماز خانے میں ہم نے سوچا کہ لیٹ کر آرام کر لیں. اور اس وقت اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے تڑپ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، یا امیر المومنین علیہ السلام، یا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، یا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام،
آج آپ کے اتنے سارے مہمان تھے کہ ہم 2 بوڑھے اور بوڑھی اتنے بوجھ ہو گئے تھے کہ ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے. میں رونے لگی تو میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک انتہائی جلیل القدر شخصیت تشریف لائی ہیں, ایک جلیل القدر سید, اور کہا کہ کیا تم لوگ کربلا نہیں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہم جا رہے تھے لیکن ہمیں جہازی سے اتار دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں اٹھو, اطمینان رکھو, تم کربلا ضرور جاؤ گے. اسی وقت آپ کے ہمارے موبائل فون کی گھنٹی بجی اور آپ کا فون آیا کہ ہمیں نجف کی طرف واپس جانا ہے. تڑپ اگر کسی بھی انسان کے اندر اس انداز سے توسل کی پیدا ہو جائے تو جہاز جائے گا, طوفان کے اندر گھرے گا, واپس آئے گا ان 2 افراد کو لینے کے لیے, اور اس کے بعد پھر جائے گا. تو اس طرح سے وہ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تڑپ کے ساتھ پکاریں, دل کے ساتھ پکاریں, یقین اور جذبے کے ساتھ پکاریں, رٹے رٹائے طریقے سے نہ پکاریں. بہت زیادہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہی کہ دل ہمارے خالی ہو گئے, جذبات سے خالی ہو گئے.